امام مہدی آنے والے. بات سمجھ گئے نا؟ اچھا، دو طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے ہیں. چلو کیا بتانا ہے. کافی دیر ہو گئی، آپ لوگ دعا کر دیتے ہیں. چلو آپ لوگ گھر جائیں اور آرام کریں ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ جائیں. آپ بھی کہیں گے کہ چلو 2-3 دن چھٹی مل گئی تھی، آج پھر کہیں سے نازل ہو گئے. کیا ارادہ ہے بتائیں. اچھا دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. اور اس حدیث میں فرمایا کہ بے شک تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کرو گے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس امت میں اگر کسی نے ماں سے بدکاری کی تھی تو تم میں سے بھی کوئی ہوگا جو ماں سے بدکاری کرے گا. بہو وہی کرو گے، تم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. حدیث پاک ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہی کچھ ہمارے ساتھ پیش آئے. اچھا، اب ان کے ساتھ کیا پیش آیا؟ یہودیوں کو اس دنیا میں اللہ نے بڑی نعمتیں دی، مگر یہ قوم بھی بڑی ناشکری قوم تھی. ان کی ناشکریوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر 2 دفعہ مصیبت بھیجی. 2 دفعہ ان پر مصیبت بھیجی. 700 سال انہوں نے عیش کے گزارے اور 700 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے تخت و تاج چھین لیا اور ان پر ایسے لوگ مسلط کر دیے جنہوں نے ان کو مار پیٹ کے بیت المقدس سے باہر نکال دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہی نعمتیں دے دی، طاقت دے دی، وہی قوت دے دی، سب کچھ دے دیا. پھر انہوں نے وہی غفلت کی اور 700 سال کے بعد پھر دوسری مرتبہ ان کے اوپر پھر مصیبت آئی. پھر ان کی جو ہے نا خوب پٹائی ہوئی اور جو کچھ بیت المقدس میں تھا 50,000 سواریوں پہ اٹھا کے اس خزانے کو لے کر رومی جو تھے وہ روم میں چلے گئے. اس وقت وہ روم میں ہے سارا کچھ خزانہ. اب جب امام مہدی آئیں گے وہ روم کو فتح کریں گے اور روم کا وہ خزانہ پھر بیت المقدس لے کر جائیں گے. یہ پہلے وقت نصر لے کے گیا تھا، یہ کچھ پھر ایک دوسرا. تو 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا. قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. دیکھا تو قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ. تو ان پر ذلت کتنی دفعہ آئی؟ ان سے تاج چھین لیا گیا ان کی غفلتوں کی وجہ سے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرن ہمارا بھی وہی بننا ہے. پیٹرن کس کو کہتے ہیں انگریزی میں؟ ترتیب، انداز. ہمارا بھی وہی ہونا ہے، حال ہمارا بھی وہی ہونا ہے. چنانچہ اگر آپ غور کریں تو امت مسلمہ پر پہلی مرتبہ جو ذلت آئی من حیث الامہ وہ 7ویں صدی ہجری میں اس وقت آئی جب تاتاریوں نے ان سے تخت و تاج چھینا اور ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس کہیں حکومت نہیں تھی. ختم. 700 سال کے بعد ایگزیکٹ وہی ہوا 7ویں صدی ہجری. ایسے ہی ہے نا. تو 7ویں صدی ہجری میں مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوا. اتنا مسلمانوں کے اندر اس وقت کمزوری تھی، ضعف تھا
کہ ایک تاتاری عورت نے مسلمان مرد کو کہا خبردار جو یہاں سے ہلا، تو اس پہ اتنا خوف تھا کہ وہ وہیں کھڑا رہا. وہ گھر گئی، چھری لے کے آئی اور اس بندے کو قتل کر دیا. اور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ تاتاری کسی شہر جانا چاہتے تھے نا تو وہ پورا شہر ہی خالی کر کے چلے جاتے تھے. تو مسلمانوں کے پاس نہ تخت رہا، نہ تاج رہا، نہ حکومت رہی، نہ خزانے رہے، ذلت کی زندگی. یہ تو اللہ والے تھے جنہوں نے اس دور میں بھی سبحان اللہ اللہ کے دین کی حفاظت کی. دو قوتیں تھیں اور دونوں پوشیدہ قوتیں جن کی وجہ سے دوبارہ اسلام کو قوت ملی. نہ جنگ سے ملی، نہ لڑائی سے ملی. ملی تو کس کی وجہ سے ملی؟ دو پوشیدہ قوتوں کی وجہ سے ملی. ہوا یہ کہ تاتاری 30 سال گزرنے کے بعد اسلام لے آئے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے دوبارہ تخت و تاج مسلمانوں کو عطا کر، چونکہ وہی مسلمان بن گئے تھے جو تاج چھیننے والے تھے. مگر ان کے مسلمان بننے میں دو خاموش قوتیں تھیں. چلیں اب آپ بتائیں کون کون سی تھیں. ایک تو آپ بتا لیں گے، ایک نہیں بتا پائیں گے. ایک خاموش قوت تو تھی اللہ والوں کی کہ جنہوں نے تاتاریوں کے دلوں پہ توجہات ڈالیں، ان پہ اثرات ڈالے، اور ان اللہ والوں کی وجہ سے یہ تاتاری دین کے قریب ہوئے. ایک بزرگ تھے احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ. دربند ایک شہر تھا، وہاں رہتے تھے. تو تاتاریوں نے وہاں داخلے کا ارادہ کیا، سارے شہر کے لوگ شہر خالی چھوڑ کے چلے گئے، لیکن احمد دربندی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا ایک خادم وہ مسجد میں آرام سے بیٹھے رہے، اپنا ذکر مراقبہ اللہ اللہ. نقشبندی بزرگ تھے. جب تاتاری آئے اور انہوں نے پورے شہر کو خالی دیکھا تو جو شہزادہ تھا نا کمانڈر، اس نے کہا کہ دیکھو ہماری کتنی دہشت ہے، کتنی ہماری جو ہے نا وہ بہادری ہے کہ دشمن شہر ہی چھوڑ کے چلا گیا. پھر اس کو رپورٹ ملی کہ جناب پورا شہر تو خالی نہیں ہوا، 2 بندے ابھی بھی ہیں. اس کو تو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑ کے لاؤ، پیش کرو. چنانچہ پولیس آئی اور احمد دربندی رحمۃ اللہ کو ہتھکڑیاں لگائیں، اور ان کے خادم کو بھی، اور ان کو بادشاہ کے سامنے. وہ جو کمانڈر تھا ان کا بادشاہ زادہ، اس نے کہا کہ جب سب نکل گئے تم کیوں نہیں نکلے؟ میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا. میں کوئی اپنے گھر میں تو نہیں تھا نا، میں تو اللہ کے گھر میں تھا. اس نے کہا پھر اب تمہیں اللہ بچائے گا؟ کہاں میرا اللہ مجھے. انہوں نے جب اللہ کہا نا تو اللہ کے کہنے سے وہ ہاتھ کی جو زنجیر تھی نا، ہتھکڑی، وہ ٹوٹی اور نیچے گری. جیسے ہی وہ نیچے گری نا تو اس شہزادے کے دل پہ ایک روب طاری ہو گیا. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے. چنانچہ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو میں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں. بہانہ بنا لیا، وہ وہاں رہنے لگے. اب یہ شہزادہ چونکہ متقد ہو چکا تھا دل سے، یہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھی ان کو ملنے آتا. حضرت اس کو نصیحت بھی کرتے، اس پر توجہات بھی دیتے. ایک دن حضرت نے اس کو بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تجھے حکومت ملے گی، تو بادشاہ بنے گا. اس نے کہا جی اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے حکومت ملی تو میں اسلام قبول کر کے اپنے اسلام لانے کا اعلان کر دوں گا. اب اگر کروں تو میرے اوپر والے کافر ہیں، وہ مجھے قتل کر دیں گے.
تو مجھے اپنی جان بچانی ہے. میں ابھی نہیں یہ کہہ سکتا، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر مجھے طاقت ملی، تاج ملا اور میں سب کو بڑا بنا تو میں اسلام کا اعلان کر دوں گا. چنانچہ 30 سال کے بعد اس نوجوان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنا دیا اور اس نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا. یوں مسلمانوں کے پاس دوبارہ تو ایک خاموش قوت کون سی تھی اور ایک خاموش قوت اور بھی تھی. بولے وہ خاموش قوت تھی مسلمان عورتوں کی. مسلمان عورتوں کی. تاتاریوں نے جب ملک و سلطنت پہ قبضہ کیا تو انہوں نے مسلمانوں کی جتنی نوجوان عورتیں تھیں سب کو اپنے گھروں میں آباد کر لیا، بیویاں بنا لیا. اب یہ مجبور بچیاں تھیں، جوان العمر تھیں، ان کو ان کافروں نے اپنے گھروں میں رکھ لیا. مگر یہ دل سے تو مسلمان تھی، ایمان والی تھی، اور ایمان ان کے دل میں بڑا پکا تھا. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. وہ مجبور تھی، معذور تھی، مگر دل ان کا ایمان پر جمع ہوا تھا. تو انہوں نے ان کے گھروں کو بسایا، ان کی اولادوں کی ماں بنی، مگر اپنے اخلاق و عادات کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بلکہ اپنی خوش خلقی سے، اپنے فہم سے، اپنے عادات سے، خدمت سے انہوں نے اپنے خامدوں کے دل کو رام کر لیا. چنانچہ تاتاری نوجوان جو تھے وہ مسلمان عورتوں کے اخلاق سے بہت متاثر ہوئے. یہ بڑی اچھی عورتیں ہیں، اتنا حسن سلوک ان کے اندر، اتنی خامن کی خدمت ان کے اندر، اتنا یہ اچھی ہیں، اتنا یہ فلاں ہیں. چنانچہ انہوں نے ان عورتوں کو گھروں کے اندر فل آزادی دے دی. جب بندہ بیوی سے خوش ہوتا ہے تو گھر میں پھر اسی کی چلتی ہے. تو یہی حال ان مسلمان عورتوں کا ہوا. چنانچہ ان مسلمان عورتوں کو جب گھر میں کھل کے رہنے کا اختیار ملا تو انہوں نے اپنے بچوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. ہر گھر ایک خاموش مدرسہ بن گیا. بغیر دین کا نام لیے اسلام کی ان بیٹیوں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا. نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بچوں میں زندہ کرنا شروع کر دیا، آداب کو، اخلاق کو، تعلیمات کو ان کے اندر زندہ کرنا شروع کر دیا. یہ وہ نسل تھی جو 30 سال کے بعد، جنریشن گیپ کو ہوتا ہے نا، وہ 30 سال کا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا جی اگلی نسل. تو یہ وہ نسل تھی جو ان مسلمان ماؤں کی گود میں پلی اور بالآخر 30 سال میں انہوں نے اپنے اوپر والوں کا بوجھ خود اٹھا لیا اور اوپر والے بوڑھے ہو کے پارے ہو گئے. یہ وہ نسل تھی جن کو ادھر ماؤں نے تیار کیا تھا اور ادھر اللہ والے نے وقت کے حاکم کو تیار کیا. تو حاکم نے جب اعلان کیا ان بچوں نے فوراً دین کو قبول کروا لیا. ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. آج لوگ پوچھتے ہیں یہ صوفی لوگ کیا کرتے ہیں؟ بتاؤ نا بھائی، تاتاریوں سے کس نے تاج لیا؟ تمہاری تلواروں نے؟ تم نے قوت بازو سے اپنے جو ہے نا وہ تاج کو واپس لیا تھا؟ نہیں. تو کیسے لیا؟ اللہ والوں کی باطن کی قوت نے، مسلمان بیٹیوں کی حیا اور پاک دامنی کی زندگی نے، اچھے اخلاق نے بالآخر اسلام کو دوبارہ یہ عزت عطا فرما دی. تو بہرحال یہ تو تفصیل درمیان میں آ گئی. تو بات کرنی یہ تھی کہ مسلمانوں کو پہلی ذلت کتنے عرصے کے بعد ملی اور اب اس کے بعد کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس کا مطلب تو یہ کہ بالکل ایگزیکٹ وقت آ گیا ہے اور ہم اب بھی سیدھے نہیں ہوئے.
ہماری غفلتوں کا حالم وہی ہے. جاگے کوئی نہیں. ہم ہر بندہ بس اپنی جنت بسانے میں لگا ہوا ہے، دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. جو دین کا کام کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں. علماء کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. یعنی ایک جگہ مفتی صاحب تشریف لائے تو ماشاءاللہ کافی جید عالم تھے، مفتی تھے. تو جب مل کے گئے نا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، نیا تھا، مجھ سے پوچھا یہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں؟ خیر اس کی تو میں نے مٹی پلید اچھی طرح کی، لیکن حیرت مجھے اس بات پر ہوئی، اندازہ لگاؤ کہ میں کہہ بھی رہا ہوں مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب چلے گئے، اچھا مفتی صاحب آپ تشریف لے جائیے، تو مجھے پوچھتا یہ مفتی صاحب پڑھے لکھے ہیں. یعنی عقل سوچ اتنی الٹی ہو گئی کہ آج پڑھے ہوئے دین پڑھے ہوئے بندے کو لوگ ان پڑھ سمجھتے ہیں، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگنے والا ہو اور ٹکٹ جانتا ہو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا لکھا ہے. تو سدھرے تو ہم اب بھی نہیں نا. اور پھر 7 سال گزر گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسری باری اب قریب ہے. اب چونکہ دوسرے باری قریب ہے تو اس کا منظر اب سج گیا ہے. اب آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، جب ہو اللہ جانے، ہمیں کیا پتا. ہمارا دماغ ایسا نہیں کہ ہم کیا پہ لگائیں، لیکن اتنا پتہ لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے کہ ہم غفلتوں سے باز نہیں آ رہے. اللہ اکبر کبیر. تو اب سمجھ آ گئی نا کہ بھائی منظر سج رہا ہے. اچھا دوسرا طریقہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے، بدعتوں کو ختم کریں گے، دین کی تجدید کر دیں گے. ان کو مجدد کہا جاتا ہے. ہر صدی میں مجدد آتے رہے. جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر دین کو زندہ کیا. جیسے رسول آتے رہے نا پہلے، ایسے ہی ہر 100 سال کے اندر مجدد آتے رہے. پھر جیسے رسولوں میں اولو العزم رسول آئے تو ان مجدد حضرات کے اندر بھی بڑے مجدد بھی آئے کچھ عرصے کے بعد. مثال کے طور پر اگر آپ غور کریں تو 5ویں صدی ہجری میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. 6 صدی کا شروع، 5ویں ختم ہو گئی، اور وہ بڑے مجدد تھے. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ لاکھوں لوگ دین پر آئے اور انہوں نے توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا. اور ایسا اللہ نے ان کو درس دیا نا، اس کی قوت دی تھی کہ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے جلال پر بیان کیا تو 15 جنازے مجمع میں سے اٹھے اور قبرستان لے جانے کے 15 جنازے اٹھے. ایسی توجہ تھی، بڑے عجیب حالات. اور واقعی اللہ نے ان کو ولایت کا بڑا اعلیٰ مقام دیا تھا. اور انہوں نے کہا بھی صحیح کہ قدمیہ اعلیٰ، میرا قدم تمام اولیاء کی گردن کے اوپر ہے. اور واقعی اپنے وقت میں ان کا قدم جو تھا وہ تمام اولیاء کی گردن پر. تو وہ اپنے وقت کے کیا تھے؟ بڑے مجدد تھے اپنے وقت کے. پھر مزید 500 سال گزرے تو 5 اور 5 تو 10ویں صدی ہجری جب ختم ہوئی تو 11ویں کے شروع میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا احمد سرہندی، اور ان کو کہا گیا مجدد الف مجدد ثانی. سمجھ آ گئی؟ یہ دوسرے بڑے مجدد آ گئے.
اور اب 15ویں صدی شروع ہو گئی. 1425 جو ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ صدی کون سی چل رہی ہے؟ 15ویں چل رہی ہے. اب 15ویں شروع ہو گئی تو اب اگلے بڑے مجدد نے آنا ہے، اور جو اگلے بڑے مجدد ہوں گے وہ امام مہدی ہوں گے. کیونکہ مجدد ثانی نے لکھا ہے کہ اب میرے بعد جو بڑا کوئی روحانیت والا آئے گا وہی امام مہدی ہوگا. انہوں نے لکھا ہے یہ نہیں ہوگا کہ امام مہدی اور ان کے درمیان کوئی ایک اور مجدد آ جائے، نہیں، بڑے مجدد اور نہیں ہوں گے. اس لیے اس ترتیب سے بھی اگر دیکھیں تو کیا لگتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت اب کب آ جائیں اللہ جانے، لیکن وقت قریب ہے. اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور حالات بھی بتا رہے ہیں.